استغفار اور درود شریف اصلاح نفس کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ کیوں آج ہم اپنے اندر دنیا کی محبت کو بسا چکے ہیں، آخرت کا خیال ہماری طرف سے نکل چکا ہے، ہمارے دل و دماغ سے نکل چکا ہے۔ ہم نے تو صرف دنیا کو ہی اپنا مقصد بنا لیا ہے اور اسی کے لیے ہم اتنی زیادہ محنتیں کر رہے ہیں۔ اور اب ہم چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو تھک جاتے ہیں دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے، پھر انہیں خیال آتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آتی ہے کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو اس کا جو بہترین علاج ہے وہ کیسے کریں۔ لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمارے سامنے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم مطلب مختصر سے وقت میں اللہ تعالیٰ کے قریب کیسے ہو جائیں۔ تو آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی اس کے بارے میں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب کیسے ہوں، اور آپ جب استغفر اللہ اور درود شریف کو ایک ساتھ پڑھیں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا، اور اس کا بہترین علاج ہم کیا کریں، ہماری اصلاح ہو جائے، جو اللہ سے ہمارا تعلق ہے وہ مطلب دوبارہ سے بن جائے جو پہلے ہوا کرتا تھا کبھی۔ تو ہم اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گی، انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گی۔ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو مل جائیں۔ اور میں نے بہت سارے استغفر اللہ میڈیکل اسٹوریز، سورہ بقرہ میڈیکل اسٹوریز، درود شریف کی میڈیکل اسٹوریز اپنے چینل پر شیئر کی ہیں۔ اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ لوگوں نے کس کس طریقے سے استغفر اللہ کو پڑھا تو ان کی جو دعائیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیں، تو آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنی زندگی میں ویسے ہی آپ اپنے آپ کو استغفر اللہ پڑھنے کے لیے موٹیویٹ کر سکتے ہیں، اور ان کی جو مطلب جرنی تھی، ان لوگوں کی جو کہانی تھی، اس سے آپ بھی شاید ریلیٹ کر رہے ہوں تو آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی۔ آج دیکھیں ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک دوسرے سے کمپٹیشن کر کے گزار رہے ہیں، مطلب ہماری زندگی میں صرف دنیا کی فکر ہے، کوئی ہم سے آگے نہ نکل جائے، ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ صبح اٹھتے ہی نوکری کی فکر، رات کو واپس آ کر فوراً ہم لگ جاتے ہیں اس کے اندر کہ ہمیں صبح کیا کرنا ہے۔ اور آپ لوگ دیکھیں، میری بات کا برا مت ماننا، کیونکہ دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ تو ٹھیک ہے، ہماری ضرورت کے حساب سے ٹھیک ہے، لیکن ہمیں محنت کرنی بھی چاہیے۔ لیکن ہم نے اسی چیز کو صبح سے لے کے شام تک ہر دن ہر روز ہم نے صرف اس چیز کو ہی اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے۔ ہم بھول بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ہم بھول بیٹھے ہیں کہ ہمیں نمازیں پڑھنی ہیں، ہم بھول بیٹھے ہیں کہ کوئی ہمارا مالک ہے، ہم نے اتنی زیادہ پلاننگ کر رکھی ہے، ہم بھول ہی بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ہماری قسمت لکھ دی ہے، اور دعاؤں سے سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگ رہے، ہم صرف اپنے آپ کو ٹارچر کر رہے ہیں، اور ہم نے اپنے آپ کو، اپنے دماغ کو پیسہ کمانے کے لیے اتنا زیادہ سوار کر لیا ہے کہ پیسہ ہی صرف ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے اور یہی ہمارا مقصد بن گیا ہے۔ ہمیں مطلب معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم حرام کی طرف چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہمارے لیے حلال کافی ہی نہیں ہوتا، اتنا زیادہ ہم کما لینا چاہتے ہیں، اور ہماری ذہنی حالت جو ہے وہ بگڑ چکی ہے صرف یہی سوچ سوچ کر کہ ہمیں مطلب دنیا میں ہی آگے بڑھنا ہے۔ تو دیکھیں، میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اگر آپ لوگ دنیا اور آخرت دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کامیابیاں ضرور لکھے گا۔ اگر آپ دنیا کو، یعنی کہ آپ دنیا اللہ تعالیٰ سے مانگیں، آپ کو جو کچھ مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، آپ محنت بھی کریں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے بھی تو ایک ایسا رشتہ بنائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی پریشانیوں کو سولو کرے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگ رہے۔ اگر آپ چھوٹا سا ایک طریقہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کی جو اتنی زیادہ محبت ہمارے دل میں ہے ہم اس کو کیسے نکالیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب کیسے آئیں، لیکن درود شریف ایک ایسا راستہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جاتا ہے، جو ہم درود بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو کامیاب بتایا ہے۔ تو ہم کیوں نہ ہمارے نبی پر درود بھیجیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ درود پڑھنے سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی 10 ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، ہمارے اوپر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت میں ہمیں شفاعت نصیب ہوگی، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہونا بہت بڑی بات ہے۔ چھوٹے سے عمل سے، صرف درود شریف سے، استغفر اللہ سے ہمارے گناہ معاف ہوں گے، ہمارے رزق کی جو پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہمارے دل میں جو دنیا کی محبت بس رچ چکی ہے وہ ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے گی۔ استغفار اور درود شریف کو جب ہم ایک ساتھ پڑھیں گے تو استغفار دیکھیں ایک ایسا عمل ہے جو معافی ہے، معافی مانگنے والے کو
اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا غفور ہے، اتنا رحیم ہے کہ ہم پوری دنیا کے ایک پتے پتے ذرے ذرے کے برابر بھی اگر ہم گناہ کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنا غفور ہے، اللہ اتنا پسند کرتا ہے ہمارے ایک آنسو کو۔ اتنے بڑے بڑے سمندر ہیں، جزیرے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے صرف ایک آنسو کو پسند کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ان پر جب ہم درود بھیجیں گے تو اللہ کے نبی پر تو اللہ تعالیٰ خود سلام بھیجتے ہیں، تو پھر اگر ہم درود بھیجیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا راضی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل قیامت کے دن آخرت میں ہمارے لیے شفاعت نصیب ہوگی ہمیں، اور ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی، اللہ سے محبت ہو جائے گی، ہم تہجد گزار بن جائیں گے، ہم 5 وقت کے نمازی بن جائیں گے۔ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جو قبول ہوتا ہی ہوتا ہے۔ آپ نماز کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ آپ کی نماز قبول ہوگی، آپ حج کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ آپ کا حج قبول ہوگا، عمرہ کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ آپ کا یہ قبول ہوگا، آپ صدقہ آپ نے جو دیا اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کا جو ہے وہ عمل قبول ہوگا، لیکن درود شریف ایک ایسا عمل ہے جو قبول ہو کر ہی رہے گا۔ معافی ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہی ہیں۔ اگر آپ سچے دل سے معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا شروع کر دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں آپ کو کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں۔ جب آپ اتنی زیادہ پریشانیوں میں گھرے ہونے کے باوجود بھی دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دیکھیں دنیا فانی ہے، دنیا اپنی ضرورت کے حساب سے آپ دنیا کے پیچھے بھاگیں۔ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ نے دنیا کو ہی بسا رچا لیا ہے، آپ دیکھیں حالات کیسے ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں سب مسلمانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں مسلمانوں کو سکون اور عافیت سے رکھے۔